सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के नाम पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस की जाती, कभी किसी शहर में, कभी किसी जगह पे। और आप सबके इल्म में है, पिछले दिनों जनाब नगर रबुआ मुस्लिम कॉलोनी में भी ये एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की गई थी। और यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो है वो इस बिज़नेस में शामिल होते हैं। कारोबार है ये, लेकिन क्योंकि अब जो आपको मैं बात बताने वाला हूँ, फजल रहमान को कौन नहीं जानता। फजल रहमान भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ था। और अब बांग्लादेश में, जी हाँ, बांग्लादेश में वहाँ पे भी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस वहाँ पे भी शुरू होगी। और मकसद वहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ उलमा हैं, वो बता रहे हैं जनाब के जो अहमदी हैं, जिस तरह पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उनको अक़लियत करार दिया था, इसी तरह बांग्लादेश में भी हम ऐसे कवानीन पास करवाना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान में तरक्की का बायस बने। और आज पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम की दुनिया में मेरा ख़्याल पहले नंबर पे आ रहा है। जो इस्लाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। तो फजल रहमान ने कहा जनाब यहाँ की असम्बली से भी ऐसे कवानीन पास करवाने होंगे। और ये स्पेशल तौर पे गया बांग्लादेश, और वहाँ पे जाके तो उलमा के साथ मीटिंग की है। कुछ उलमा इंटरनेशनल दूसरी दुनिया से भी आए बांग्लादेश, और उन्होंने कहा जी इस्लाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त जो अहमदी हैं इनको अक़लियत करार देना है, उससे फिर बांग्लादेश तरक्की करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो तरक्की हुई है इसी वजह से हुई है। आज आप देखिए पाकिस्तान में हर तरफ पैसे की रेल पेल है, इल्म हर बंदे के दिमाग में इतना ज़्यादा इल्म आ चुका है, उसको समझ नहीं आती। वहाँ पे इतनी सहूलतें दी गई हैं, इतनी ज़बरदस्त तजारत चल रही है। और क्यों ना ये तजारत अब बांग्लादेश में भी शुरू की जाए, और वहाँ भी लोगों के दिलों में नफ़रत डाली जाए एक दूसरे के ख़िलाफ़, जिस तरह पाकिस्तान में है, वहाँ पे भी लोगों को परेशान किया जाए। और इस पर आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो भी फसादी बंदा होगा वो कोई ना कोई फसाद की जगह ढूंढ लेता है। और फजल रहमान तो एक बिकाऊ माल है, जो मर्जी खरीद ले। ना आज तक पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ, ना पाकिस्तान की कौम को इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ। और जिस तरह कश्मीर कमेटी का ये सरबराह था, ना उनको कभी कोई फ़ायदा हासिल हुआ, और ना ही इस्लाम को कोई फ़ायदा हासिल हुआ। ये भी मैं बता दूँ, अगर कोई कहे कि पाकिस्तान में अक़लियत करार देने के बाद पाकिस्तान ने 50 साल में तरक्की की है, तो फिर बांग्लादेश की तरफ देख लें कि बांग्लादेश से तो आपसे आगे निकल गया। बांग्लादेश की करेंसी आपसे आगे निकल गई। बांग्लादेश में जिस तरह आप देखते हैं, आज यहाँ पे यूरोप में जाएं, ये मुख्तलिफ मार्केटें हैं यहाँ पे, तो बांग्लादेश के की चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती हैं, मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है। और बड़ी तेज़ी के साथ बांग्लादेश जो है वो आगे बढ़ रहा है, और बांग्लादेश के ऊपर कर्जा भी कोई नहीं। बांग्लादेश ने, क्योंकि हमारे ये होता है कि कोई अगर देख ले हम कि किसी मुल्क के हालात ख़राब हैं, ठीक है, तो उसे ख़राब करने के लिए वहाँ पे जनाब पहुँच जाते हैं। तो ये फजल रहमान इसी सिलसिले में गया कि हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ है। हमने तो ना लोगों को मज़हब सिखाया, ना हमने कोई ऐसा बताया कि मज़हब की तालीमात क्या है, ना उन्हें बताया कि इस्लाम तो मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। तो ये यहाँ पे जो है ये इकट्ठे रह रहे हैं मिलकर, तो यहाँ पे भी इस तरह की नफ़रत का बीज जो है वो लगाया जाए, ताकि ये जो लोग हैं आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, इसी चक्कर में पड़ जाए। ये भी मैं बता दूं कि इससे पहले हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी के कई मौलवी जो थे उनको लटका दिया, और किसी की भी नहीं सुनी। और अब जो नई पार्लियामेंट आई हुई है, ये जो भी गवर्नमेंट है, इसे अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये कवानीन यहाँ से असम्बली से पास करवाए जाए। और इस बार उलमा की जो मीटिंग हुई है जी, उसमें ये पता चला कि बड़ी तेज़ी से काम होगा, पार्लियामेंट के लोगों से मुलाकात होगी, उनको बताया जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, और ये जो कादियानी हैं, जो अहमदी हैं,
وہ کیونکہ کہتے ہیں جناب نہیں، تو ان کو یہاں پہ ان کے خلاف کارروائی اسمبلی میں کی جائے، اور جس طرح پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں اور جس کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں ان پہ ظلم بھی کیا جاتا ہے، بے شمار لوگوں کو ظلم کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو اپنی جان سے بھی جا چکے ہیں، مال سے بھی جا چکے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں مذہب کے کیس وہاں پہ بنوائے جائے، وہ قوانین بنوائے جائے جس طرح ہمارے توہین مذہب کی دکانداری چلتی ہے، جس طرح وہاں پہ آپ سب کے علم میں بے گناہ لوگوں کے اوپر کیس 295 298 ڈال دیے جاتے، تو یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی۔ آج کل پورا زور بنگلہ دیش کے اوپر لگایا جا رہا ہے، لیکن میں کیونکہ بنگالی جو ہے، جو پرانے لوگ ہیں، وہ اردو بھی سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی، وہ ذرا غور کرے اپنے یہ جو مولوی ہے، اس کی جو اسلامی تعلیمات یہ دیتا ہے یہاں پہ، جس طرح اس نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، اور ان مدرسوں سے کون سے وہاں سے سائنسدان نکل رہے ہیں، کون سے ایسے لوگ نکل رہے ہیں دانشور، کون سے ایسے وہاں پہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نکل کے تبلیغ کے لیے آگے جا رہے ہیں، وہ سب جانور بنا دیے گئے، انسان ہے ہی نہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان کو یہ کہتا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتے، وہ ان کو کہتا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے، ان کے اپنے دماغ ہی نہیں ہے، کوئی دماغ نہیں، وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو ذرا بنگلہ دیش کے جو سمجھدار وہاں پہ ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس ایسے قوانین بنا کے پاکستان میں کون سی ترقی کرنی، کون سا اسلام کا وہاں پہ ایسا کوئی پودا لگا ہوا ہے جو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، تو کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہی ہوتا ہے نا، یا تو آپ بتائیں جناب جا کے کہ ہر جگہ پہ آپ کو، جس طرح میں بتاتا ہوں، چرسی کو چرسی، فسادی کو فسادی، مولوی کو مولوی، اور شرابی کو شرابی، زانی کو زانی مل جاتے ہیں، اسی طرح یہ فضل الرحمان کو بھی اس طرح کی ایک ٹیم وہاں پہ ملی ہے۔ آئی گا وہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہاں بھی جو مخالفین ہیں پاکستان میں، احمد یو کے کیا مخالف ہے، پاکستان کے مخالف ہے، ان کے ساتھ پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم جلد ایسے قوانین بنگلہ دیش میں پاس کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس سے بڑی نیکی دنیا میں کوئی نہیں۔ اب ہمیں نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں، امانت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، رشوت ہم نہیں لیتے، چوری ہم نہیں کرتے، زنا ہم نہیں کرتے، بچیوں کو ہم نہیں اٹھاتے، بچوں کو ساتھ زنا نہیں کرتے، یہ سارا کچھ ہمارے اندر آ گیا، اور ہر طرف ہمارے ایمانداری کی مثالیں، ہمارے ادارے میں ایماندار، ہمارے پولیس افیسر ایماندار، ہماری گورنمنٹ ایماندار، ہمارا صدر ایماندار، ہمارے وہ ایماندار، سب یہ جو کچھ پاکستان میں آپ نے بویا تھا آپ کاٹ رہے ہیں۔ اپنی قومی اسمبلی کا حال دیکھ رہے جب سے، اور اس قومی اسمبلی کا بھی حال دیکھ رہے، بھٹو کے دور کی جو قومی اسمبلی، شرابی، کبابی، زانی، تمام لوگ اس میں موجود، وہ لوگوں کو بتا رہے کہ آپ مسلمان نہیں۔ تو بنگلہ دیش کو دیکھنا چاہیے کہ آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں، انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے، کوئی یورپ کی مثال نہیں میں دے رہا، اپنے ایشیا کی مثال دے رہا، چائنا کہاں پہ کھڑا ہے، چائنا نے کیا وہاں میں مذہب کے سسٹم کے ذریعے ترقی کی، تو یہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بنگلہ دیش کیوں ترقی کر رہا ہے، تو یہاں بھی فتنہ اور فساد کا پودا لگایا جائے، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو بھی پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، جو بھی وہاں بنگلہ دیش کے دانشور ہیں، جو بھی شعور رکھتے ہیں، ان کو عقل سے کام لینا چاہیے، اور جس طرح آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں آرام سکون سے، سب مل جل کر، اور اسی وجہ سے آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ آپ نے اور پاکستان کا دونوں کا ذرا دیکھے ترازو میں کہ کون سا پلہ بھاری ہے۔ مذہب اسلام جو ہے وہ آزاد ہے، میں بتا دیتا آپ کو، وہ کسی کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ جھوٹے مقدمے بناؤ، وہ کسی کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ کسی کو نماز سے روکو، کسی کو قرآن سے روکو، کہ کسی کو السلام علیکم کہنے سے روکو،
کہیں جگہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو بنگلہ دیش کے لوگوں کو ابھی سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ان فسادی مولوی جو یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ پوری دنیا سے آ رہے ہیں، ان سے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے اور آپ سب مل جل کر رہے، تو ایسے مولویوں کے اوپر پابندی لگائیں۔ یہ جو ہے یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے، یہ دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسی چیز نہیں، مگر ان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے انڈیا میں بھی کوشش کی، انڈیا میں بھی کوشش کر چکے ہیں، مگر وہاں کی پارلیمنٹ کیونکہ ان کو انہوں نے انہیں کہا جناب یہاں پہ آپ علماء کی بات نہیں مانی جائے گی، یہاں پہ جمہوریت ہے، سب کو برابر کے حقوق حاصل ہے۔ انڈیا میں صدر آپ سب کے علم میں ہے مسلمان بھی بنتا ہے، پاکستان میں نہیں بن سکتا۔ تو یہ جان بوجھ کر وہاں پہ فتنہ پھیلانے گیا فضل الرحمان، اور اس میں کامیاب تو میرا خیال نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کی پارلیمنٹ سمجھدار ہے، وہاں کے لوگ سمجھدار ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے اوپر پابندی والا لگانی چاہیے کہ دوبارہ ایسے لوگوں کو ویزا نہ دیا جائے اور وہاں داخلے پر منع کیا جائے۔ اور جو وہاں پہ مولوی ہیں ان کو ابھی سے آپ کنٹرول کریں۔ آج ان مولویوں کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا گرک ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان مولویوں کی وجہ سے ذرا 50 سال کی ہسٹری نکال لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ظلم ہوئے، کتنا بڑا پاکستان کا نقصان ہوا۔ اور ابھی اس کے بعد یہ پارلیمنٹ سے، بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ سے یہ بھی کہنے والے ہیں جناب کہ وہاں پہ بھی مذہب کا خانہ بنایا جائے۔ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی، مگر ان کے نزدیک آج بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ختم نبوت۔ بہرحال یہ فتنہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے، اور اب کہاں تک یہ کامیاب ہوگا ابھی تو نہیں بتا سکتے ہم۔ جیسے جیسے کوئی خبر ہمارے پاس پہنچے گی ہم بتاتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔